ٹھیک ہے، یہ زبان ہے ہی اس کام کے لیے، باقی تو ہم جو اسے کام لے رہے ہیں ان کاموں کے لیے تو یہ ہے ہی نہیں، جھوٹ کے لیے تو نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کہنے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ دیکھا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بندے کے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی ہے، فرشتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ نہ یہ غیبت کے لیے ہے، نہ حضرت یہ کسی پہ بہتان باندھنے کے لیے، نہ یہ فضول کاہے کے لیے، یہ ذکر کے لیے۔ اور دکھ یہ ہے کہ جس کام کے لیے نہیں ہے وہ کرتے ہیں اسے، اور جس کام کے لیے یہ ہے جب کرنے کی باری آتی ہے تو کرتے کوئی نہیں، یہ ذکر کے لیے ہے۔ اور حضرت جی سارا دن ہم جو اسے کرتے ہیں نا، میرا خیال ہے جب ہم سوتے ہیں نا تو زبان بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی شکر سو گیا، جب سے اٹھا ہے جس کام کے لیے میں ہوں اس نے مجھ سے کام ہی نہیں کیا، نہ اس نے سارا دن مجھ سے ذکر کیا، نہ اس نے سارا دن مجھ سے درود پڑھا، نہ اس نے مجھ سے کوئی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، نہ اس نے مجھ سے کچھ اچھی بات کی۔ جب سے اٹھا ہے مجھے نافرمانی میں لگا رکھا ہے۔ بھائی خود تو نہیں نہ کرتی، میرے کنٹرول میں ہے، خود تو نہیں کرتی ہے، میرے کنٹرول میں ہے۔ تو پھر جب مجھ جیسے جو بندے ہیں نا وہ سوتے ہیں نا تو یا اللہ شکر ہے سو گیا، منوی سا ہے سارا دن وہ کام۔ اس لیے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں، جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ ابھی بنایا نہیں، ارادہ ہے کہ یہ بن جائے میرا دوست، آپ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ ابتدا ہے دوستی کی، یہ ابتدا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کو کوٹھی دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو پیسے بڑے دے دیتے ہیں یا اللہ اس کے بیٹے کو باہر بلا لیتے ہیں، ہم انہی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ یہ ساری چیزیں تو آزمائش ہیں، اگر کوٹھی ہے تو جتنی بڑی کوٹھی ہے جواب بھی اس کا اتنا بڑا دینا پڑے گا، اگر پیسے ہیں تو پھر اس کا یہ تو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ میرے معاشرے میں تو یہ مزاج بنا ہے نا، جس کے پاس کوٹھی بڑی ہے بڑا اللہ کا فضل ہے، بیٹے بڑے ہیں اولاد بڑی ہے یہ بڑا اللہ کا فضل ہے، پیلی بڑی ہے بڑا اللہ کا فضل نہیں بھائی، بالکل اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو نماز، جس کو توفیق نماز ہے، اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو ذکر کی توفیق ہے، اللہ کا فضل اس پہ ہے جس کو دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا ذکر آسان کر دیتے ہیں، اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتے ہیں، شیطان بہکا نہیں سکتا، نفس کا زور نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ذرا جی جب بھی موقع ملے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو، بس اس طرح کا ماحول لے آؤ کہ ہمیں کہنا نہ پڑے۔ اور یاد رکھنا پھر جنہوں نے ذکر کے مزے چکھے، جنہوں نے ذکر کا مزہ لوٹا، حضرت جی یہ پیر ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت۔ اب آگے مرید کی سنو، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ۔ آپ پیر ہیں اور بہاؤالدین مرید ہیں۔ آپ کے لیے لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو ظاہر ہے جی مرنے کے بعد دو ہی کام ہے، یا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا قبر جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یا قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور یہ تو ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ وہ لکھا ہے جب حضرت کا انتقال ہو گیا نا تو کسی مرید کو خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی، تو دیکھتا کیا ہے حضرت ایک تخت پہ بیٹھی ہیں، اس کے اوپر ایک بڑا زبردست جو ہے نا وہ کرسی ہے، حضرت اس پہ بیٹھے ہیں، جنتی لباس حضرت نے زیب تن کر رکھا ہے۔ وہ مرید حضرت سے عرض کرتا ہے حضرت قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی، جنتی تخت ہے، جنتی کرسی ہے، جنتی لباس ہے، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے بخش دیا، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا، مجھے جنتی جوڑا پہنایا، مجھے جنتی تخت عطا کیا، مجھے جنتی کرسی پہ بٹھایا، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن تجھے سچ بتاؤں وہ جو صبح اٹھ کے تہجد پڑھنے میں لطف آتا نا وہ لطف یہاں نہیں ہے،
جو لطف وہ تہجد میں آیا کرتا تھا نا، وہ نیند چھوڑنی، وہ بیوی چھوڑنی، وہ بستر چھوڑنا، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہوئے رونا، جو لطف اس میں تھا وہ لطف مجھے اس جنتی تخت میں نہیں آ رہا۔ بڑے بزرگوں کے لیے لکھا ہے کہ اگر ان کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا تو رو پڑتے، اور اگر کوئی رونے کی وجہ پوچھتا کہ حضرت جنت کا ہم نے نام لیا، جنت کا نام سن کے تو خوش ہونا چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بڑے بزرگوں کے لیے لکھا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں یار رونا اس بات پہ آ گیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر وقت کیسے گزرے گا؟ جنہوں نے مزہ چکھا تھا اللہ کے ذکر کا، کہا ہم نے سنا ہے کہ جنت، کیونکہ بھائی جنت تو دار الجزا ہے نا، عمل تو ادھر کرنا ہے، ادھر تو جو آپ ادھر عمل کریں گے آگے جا کے اس کا بدلہ لیں گے۔ کہا میں جنت کا تذکرہ سن کے اس لیے رو پڑا ہوں کہ جنت میں وقت کیسے گزرے۔ بڑے بڑے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو ہمیں وہ اجازت دے۔ تو بڑے بڑے بزرگوں کے لیے مشاہدہ کیا گیا حضرت کہ وہ اپنی قبر میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام نے شب معراج دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے کیا فرمایا، اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے حضرت جی آؤ ذکر کی طرف، یہ ماحول بناؤ کہ کہنا وہ بہانا لب لب کھو، بہانا کہو خوب کہو، کہنا نہ پڑے۔ کوئی بھی عالم دین بیان کر رہے ہیں، وہ کوئی اچھی بات بیان کریں، بہانا لب گیا سبحان اللہ، بہانا بناؤ یا کوئی بہانا بناؤ او دا نام لیندا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا جو کسے دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کردا، بات ہی اس کی کرے گا۔ تم ادھر ادھر ایسے اسے لے جاؤ، وہ پھر بات ادھر ہی لے آئے گا۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا ہے۔ وہ ہے اللہ یہ تو بہانہ بنا ہے، نام لو بار بار حضرت، بار بار حضرت اس کا نام بہانہ بنا ہے۔ یہ کون سا وقت ٹھہرنا ہے؟ یہ وقت تو جا رہے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت والوں کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ دنیا میں کوئی دکھ دیکھا، کوئی تکلیف دیکھی، کوئی کمی تھی، مثلا ادھر گھر اچھا نہیں تھا، سادہ جا کار سی، ظاہر ہے جب کسی کی بڑی کوٹھی دیکھنی تو دل میں بات تو آنی نہ یار، لباس اچھا نہیں ملا، سواری اچھی نہیں تھی، اولاد نہیں ہوئی، غربت میں زندگی گزری، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ دنیا میں جو کوئی کمی تھی کبھی کسی کو بھول کے بھی نہیں یاد۔ بڑے حضرت لوگ ہیں جو غریب سے امیر ہوئے، لیکن وہ امیر ہونے کے باوجود بھی اکثر و بیشتر اپنے غریبی کے وقت کو یاد کرتے ہیں حضرت جی، وہ باتیں دل سے نہیں جاتی ہیں حضرت جی، وہ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کبھی دنیا میں آنے والی کوئی کمی، کوئی پیشی، کوئی تکلیف یاد ہی نہیں آئے گی۔ فرمایا ہاں اگر اہل جنت بھی جنت میں بیٹھ کر کسی بات پر دکھ کیا کریں گے تو وہ بھی اس بات پر دکھ کریں گے یار تب میں نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا، اس بات پہ دکھ ہوگا میں نے اللہ کا ذکر تب کیوں نہیں کیا تھا، میں نے اللہ کا ذکر کیوں تھوڑا کیا حضرت جی۔ آج دیکھو اللہ نے کتنا بدلہ عطا فرمایا، اس بات پہ تو جنت والے بھی، جہنم والوں نے تو کرنا ہی دکھ ہے نا حضرت جی، ان کے پاس تو دکھ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن فرمایا اللہ اتنا دیں گے کوئی جنتی کبھی کسی بات پہ دکھ نہیں کرے گا، دکھ کرے گا تو ان لمحات پہ کرے گا جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے۔ اس لیے حضرت جی میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں، جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے بیٹا دعا کیا کرو یا اللہ ہمارے لیے بھی اپنے ذکر کے دروازے کھول دیا، ہمیں بھی اپنے ذکر کی توفیق دے۔ ہمیں خود نہیں پتہ حضرت، ذکر نہ کر کے، درود پاک نہ پڑھ کے، نماز نہ پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر کے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ظاہرہ ذرا موسم میں بھی شدت ہے
تو میں چلو بات لمبی نہیں کرتا، مختصر صرف جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، ذرا اپنا نقصان سنو کتنا بڑا۔ اللہ مجھے پتہ ہے یہ نقصان سن کے بھی کسی کو کچھ نہیں ہونا، ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ اتنا بڑا نقصان ہے لیکن سن کے کسی کو بھی کچھ نہیں ہونا، کسی کا دل نہیں کٹنا، کسی کا بلڈ پریشر لو نہیں ہونا، وہ ایڈا بڑا نقصان کسی کا سن کے بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا۔ اللہ دنیا کے لحاظ سے اگر ہمیں کو بھی آ کے بتائے نا کہ بھائی اللہ نہ کرے تیرا 1 لاکھ دا نقصان ہو گیا ہے، تیری کٹی مر گئی ہے، تیری مجھ کھمبے نال، اللہ نہ کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں مثال دے رہا ہوں، تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا حضرت، یا دل کٹے گا، یا بلڈ پریشر لو ہوئے گا، یا بلڈ پریشر ہائی۔ اب میں نقصان بتانے لگا، مجھے پتہ کچھ بھی نہیں ہونا، کیوں بھلا؟ کیونکہ یہ دل اس لحاظ سے بیمار ہے، یہ دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار دل ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کسی کو سن کے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، لیکن چلو میں بتا ہی دیتا ہوں کہ آج جس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی نقصان سنو حضرت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب، زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے، فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اب حضرت میں اگر سیالکوٹ سے چلوں نا آپ کے یہ چونڈے کے لیے تو کم از کم 40-45 منٹ لگ جاتے ہیں حضرت۔ اب ذرا یہ سنو، یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے جس کو فجر کی سنتوں کا ثواب بھر دیتا ہے، یہ فاصلہ طے کرنے میں کتنا وقت لگے گا حضرت؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے، میں اس کو چلو ادھر اس طرح کر لیتا ہوں، اگر ٹویوٹا کرولا پر بیٹھ کر مسلسل اس کو 120 کی سپیڈ پر 500 سال تک چلایا جائے، کیونکہ جو گھوڑا نستا ہے نا پوری چوبن تے تقریباً سپیڈ جلدی ملتی ہوتی ہے۔ فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگا جائے تو یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان کی مسافت ہے، وہ مسافت جس کو طے کرتے کرتے 500 سال لگ جائیں، فجر کی سنتوں کا ثواب اس مسافت کو، اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے۔ اب آج ذرا تصور کریں، جس بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی، کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن ہے کسی کو کوئی احساس ہے، کوئی احساس نہیں، کیونکہ احساس تو اس نے کرنا۔ اب اللہ میں نے صرف ایک نقصان بتایا ہے، جس نے فجر ہی نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا، جو جماعت چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جو فجر میں قبلہ مفتی صاحب نے قرات کرنی تھی، امام صاحب نے جو قرات کرنی تھی وہ ہم نے پیچھے سننی تھی، وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے اتنی بار اللہ اکبر کہنا تھا وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے سبحان ربی العظیم کہنا تھا وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تھا وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہنا تھا وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے 2 بار درود ابراہیمی پڑھنا تھا وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے پھر نماز کے بعد 3 بار کلمہ پڑھنا تھا وہ نقصان وکھرا، وہ جو ہم نے 33 بار سبحان اللہ کہنا تھا، 33 بار الحمدللہ کہنا تھا، 34 بار اللہ اکبر کہنا تھا وہ نقصان۔ کتنا نقصان حضرت جی ہوا ہے جس نے صرف فجر۔ چلے میں حضرت ایک اور بتا دیتا ہوں حضرت، ٹھیک ہے جی، کتنی بار پڑھنا تھا جی سبحان اللہ، حضرت چلو سبحان اللہ کے لیے کہہ رہے تھے 33 بار حضرت، ٹھیک ہے جی، یہ بات حضرت تسی آپ حساب لا لیو کہ کتنا نقصان ہوا ہے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب سن لو حضرت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے، سیاباد خدمت تھے، اور کسی نے کمال منظر کشی کی ہے جی، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، سیاباد خدمت ہے، ہاں وہ جلوہ نما ہے انوار کا دیدار کا عالم کیا ہوگا،
وہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، احد شریف حاضر خدمت، مدینہ پاک کا بڑا شانوں والا پہاڑ ہے، جس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت جی بڑے بڑے اونچے پہاڑ نے جی، ماؤنٹ ایورسٹ میرا تقریباً 29,000 فٹ آگے پیچھے اس کی بلندی ہے، اس کے بعد حضرت جی K2 ہے، پھر اس کے بعد نانگا پربت ہے، کو ہمالیہ ہے، کوسار ملکہ کوسار مری ہے، ہاں جی بابو سر ٹاپ ہے، بڑی 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 بلند چوٹیاں۔ لیکن حضرت جی اتنی بلند ہونے کے باوجود ان میں سے جنت میں کسی نے بھی نہیں جانا ہے۔ احد شریف کی اتنی بلندی تو نہیں ہے، لیکن قربان جاؤں اس کی بلندیوں پہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شانوں والا پہاڑ ہے جس کو داخل جنت کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے احد شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ اتنا بڑا پہاڑ، صحابہ نے عرض کی ابو بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ دریائے رحمن جوش میں تھا۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں کہا جی، جتنا نہیں کہا، زیادہ کہا۔ کتنا زیادہ؟ اللہ پاک جانے، اللہ کے رسول جانے۔ جتنا نہیں کہا۔ اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33۔ ہو گیا نا نقصان؟ ہو گیا نا نقصان؟ ایک بار کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33۔ کتنا نقصان کرا کے بیٹھے ہیں۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کی نماز کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار۔ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے فرضوں کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 3 بار۔ ہو گیا نا نقصان؟ فرمایا ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 34 بار۔ ہو گیا نا نقصان؟ کنا حضرت ہی سارے اپنا نقصان کر کے بیٹھے تھے، توجہ کوئی نہیں، ساری توجہ دنیا کی طرف ہے۔ اس لیے پھر حضرت سلطان باہو نے کہا، فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں، ادی لعنت دنیا، ساری دنیا دارا، ساری دنیا دارا۔ اس لیے حضرت توجہ کرو اس ٹائم۔ اور آج کیا حضرت کبھی میں اکثر کتابیں پڑھیں نا تو مارے شرم کے میں خود کتابیں بند کر دیتا ہوں کہ یار وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ آج تو حضرت کسی کی نماز رہ جائے تو کسی کے کان پہ جوں نہیں ریگتی حضرت۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، کبھی وہ بھی دور تھا کہ جب کسی کی جماعت رہ جاتی نا، صرف کسی کی جماعت رہ جاتی تو لکھا 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی۔ کبھی مر جانے کا دکھ اور جماعت رہ جانے کا دکھ برابر تھا حضرت۔ مرنے پہ بھی 3 دن ہی ہے نا۔ کبھی جماعت رہ جانے کا، نوجوانوں بچوں، کبھی وہ وقت تھا اسی زمین پہ، اسی آسمان کے نیچے یہی سورج تھا، یہی چاند تھا، یہی تارے تھے، کچھ نہیں بدلا۔ بدل گئے تو میں بدل گیا، بدل گئے تو آپ بدل گئے حضرت۔ سب کچھ اسی طرح تھا حضرت، یہی قرآن تھا، یہی حدیث تھی، سب کچھ تھا۔ لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی 3 دن تک لوگ اس کے دکھ میں شریک ہونے آتے ہو، تیری جماعت رہ گئی۔ اور آج حضرت جی وہ وقت آیا کھڑا ہے، کسی کی نماز رہ جائے تو کسی کی مسجدیں ویران پڑی ہیں حضرت، مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ پھر کہتے جی آٹا مہنگا ہو گیا، پھر کہتے جی تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، یہ مہنگائی بڑی ہوگی۔ بھائی ذرا خود کو بھی تو دیکھو نا، اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ کھلی بات کی ہے، کوئی سیدھی بات، جو ہمارے ذکر سے۔ اور کبھی حضرت اسی زمین ہے، اسی آسمان ہے، وہ وقت بھی دیکھا، جماعت رہ گئی
تین دن تک لوگ افسوس کر رہے ہیں۔ یہ حضرت میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ ہوئے حضرت عبید اللہ قواریری ان کا نام تھا، وہ لکھا جی گھر مہمان آئے ہوئے تھے، حضرت ان کی خدمت کر رہے تھے، حضرت دی شادی جماعت لنگ گئی، اتنا دکھ کہ سمجھ نہ آئے کروں کیا۔ میں نے کتاب میں پڑھا جی حضرت نے 27 بار شادی نماز پڑھی ہے، کیونکہ اکیلے پڑھیں تو ایک نماز دا ثواب، جماعت نہ پڑھو تے 27 بار حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی کہ شاید کور ہو جائے حضرت، وہ جڑی جماعت رہ گئی میری حضرت۔ آئے ہائے کیسے لوگ تھے حضرت۔ اور آج حضرت ہمیں لوگ مسئلہ کیا پوچھنے آتے ہیں، عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کیسے؟ 27 بار میرے نوجوانوں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تاکہ کور ہو جائے وہ جو جماعت رہ گئی ہے میری۔ دیکھا جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار جماعت ہے اور بڑی تیز گھوڑے بھاگتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اس جماعت میں ہوں لیکن میں پیچھے رہ جاتا ہوں، میں پھر گھوڑے کو دوڑاتا ہوں، پھر ان میں شامل ہوتا ہوں لیکن میں پھر پیچھے رہ جاتا ہوں، میں پھر گھوڑے کو دوڑا کے اس جماعت میں شامل ہوتا ہوں لیکن میں پھر پیچھے رہ جاتا ہوں۔ کہتے جب میں پھر پیچھے رہ گیا نا تو اسی جماعت میں سے ایک بزرگ اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا اے عبید اللہ نہ خود تھک نہ اپنے گھوڑے کو تھکا کیونکہ تو ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکتا۔ حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیوں نہیں بھاگ سکتا؟ اگر تمہارے پاس گھوڑے ہیں تو میرے پاس بھی گھوڑے ہیں، میں بھاگوں گا تمہارے ساتھ۔ انہوں نے کہا عبید اللہ تو اس لیے نہیں بھاگ سکتا کیونکہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ مطلب کیا تھا، پاویں تو 27 بار پڑھ رہی ہے لیکن وہ جو جماعت گئی وہ گئی۔ کہا ہمارے ساتھ نہ بھاگ، نہ اپنے گھوڑے کو تھکا، تو ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکتا۔ کہا میں نہیں بھاگوں گا۔ کہا تو نہیں بھاگ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم سارے وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، تم نے جماعت سے نہیں پڑھی کوئی۔ لیکن آج دکھ کی نہیں، جماعت رہ جانا، نماز کا دکھ کسی کو نہیں ہے، آج نماز رہ جانے کا دکھ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ پتر سوال نہیں اٹھتا نماز چھوڑنے کا، مسلمان کافر میں فرق نماز ہے حضرت۔ لیکن وہ وقت جب یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت فجر کی امامت کروا کے نا مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان جی، اللہ اس نوجوان کی اس دیوانگی میں سے ہمیں بھی ساتھ کر دے۔ وہ بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا، رہ گیا، آنکھ نہیں کھلی، جو بھی کو وجہ بنی، لیکن اتنی دیوانگی، اتنا شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی نا نہیں سمجھ آئی کہ جماعت رہ گئی ہے یا جماعت ہو گئی ہے۔ حضرت کو سلام کر کے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، جماعت رہ گئی۔ دیکھا جی اس دکھ میں نا ایک آہ نکلی، کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے کہ آہ نکل آئی؟ اس نے عرض کی حضرت آپ کو کیا بتاؤں کتنا دکھ ہے، ایویں تو نہیں نہ نکلی ہے۔ فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے عرض کی امام صاحب کیسے؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو اپنی آہ مجھے دے دے، میں اپنی فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو راضی ہے تو کر لیتے ہیں۔ حضور میں راضی ہوں۔ آپ نے کہا میں نے اپنی فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آپ کو دی۔ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، آگے تنہا فجر پڑھی، پڑھ کے وہ بھی چلا گیا۔ سارا دن ذکر و اذکار میں گزرا، ظہر آ گئی پڑھی، عصر آئی پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ رات کو جو مسنون اعمال تھے وہ ادا کر کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، امام صاحب بھی کیونکہ سنت ہے، شرط ہے تہجد کے لیے آرام کرنا تھوڑا سا، حضرت بھی اس لیے آپ بھی لیٹ گئے۔ وہ خواب کیا دیکھتا ہے، وہ کہنے والا کہہ رہا ہے وہ بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی، تیری آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیتا ہے۔
اور جی صرف 200 رکعتیں نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے نہیں، صرف 200 نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا. اب آپ نے ہر 2 کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے اور پھر 200 پورا کرنا ہے آپ نے. وہ ساتھ ہی نا آنکھ کھل گئی، وہ ایک ہی ہو گیا. 200 رکعتیں میں 27 پہ سودا کر رہا ہے. اچھا اب صبح ٹرائی مارتا ہوں، اگر امام صاحب مان گئے سودا واپس کرنے کو. صبح فجر اس نے اسی مسجد میں پڑھی امام صاحب کے ساتھ، مسنون نماز ادا کیے، دعا ہوئی، وہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، آپ نے جواب دیا. عرض کرتا ہے حضور پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے. عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے پہ ہی. فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ آپ کو یاد ہے میری جماعت رہ گئی، آہ نکلی، آپ نے کہا مجھ سے سودا کر لو. میں نے عرض کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا آہ مجھے دے دو، جماعت کا ثواب تم دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے آہ رکھ لی، مجھے جماعت کا ثواب دے دیا. حضرت بس یہ ہے کہ سودا واپس کر لو، تسی میری مینو واپس کرو تو جماعت کا ثواب تسی رکھو. امام صاحب نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیاؤ لاؤ روزانہ واپس کرتا، وہ کیفیت مانگو رب سے رو رو کے. ساڑی بھی جی جماعت یا نماز رہ جائے، ساڑی بھی آپ نکلے، ہماری بھی نکلے. دنیا داری کے لیے نکلتی، ہائے میرے کا گڈی کوئی نہیں، ہائے میرے کا لے کوئی نہیں، ہائے میرے کا لوگ کوئی نہیں، ہائے اینج کیوں نہیں، ہائے اونج کیوں نہیں. بھئی اتھے کیوں نہیں تیری آہ نکل دی؟ ہائے جماعت گئی، ہائے نماز گئی، ہائے میں سارا دن قرآن دی تلاوت نہیں کی، ہائے میں سارا دن اللہ کا ذکر نہیں، ہائے سارا دن میں ایک باری بھی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ درود و سلام دا تحفہ نہیں پیش کیا. ایتھے آ پیا ہوندا ہے، آواں نکل دیاں نے، ایتھے نہیں نکل دی. نہیں حضرت لاؤ یہ رنگ، حضرت جی یہ رنگ لاؤ. باقی شیطان کا تو کام ہے جی بہکانا، اور لڑائی ہے اس سے کھلی، لڑو اس کے ساتھ. حضرت علم دین سیکھو، علماء کے پاس بیٹھو تاکہ حضرت اس کی چالوں کا پتہ چلے. وہ تو اس طرح کی چالیں چلتا ہے ہمیں سمجھ کوئی نہیں ہے. یہ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے. حضرت آپ فرماتے ہیں وہ بڑی شدید بارش برس رہی تھی اور قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، علماء موجود ہیں. وہ جو جماعت چھوڑنے کے جو عذر لکھے ہیں نا کتابوں میں کہ جب آپ کو رخصت ہے، گرفت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک ہے شدید بارش، مٹھی نہیں، شدید بارش، چکڑ، نیرا، چوری ہو جان دا ڈر، ٹھیک ہے جی، تو پھر آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہیں ہے. وہ لکھا جی بڑی شدید بارش، چکڑ بھی، بارش کی وجہ سے وہ جو راستے میں وہ مشعلیں جلائی جاتی تھی وہ بھی بجھ گئی ہوئی تھی، اندھیرا بھی، سارے عذر پائے جا رہے تھے. لیکن بابا کو بڑا عاشق آدمی سے، جماعت دا پکا نمازی سے، اس کو سکون ہی نہ آئے. پتر موڑن، نواں موڑن، بابا کے میں جماعت نہیں پڑھنی. بابے اور نے وضو کی تھا، نکل گئے. وہی ہوا جی، اندھیرا بھی تھا، کیچڑ بھی تھا، بارش شدید تھی. تھوڑا سا آگے جا کے بابا جی کا پاؤں پھسل گیا، بابا جی گرے، واپس آ گئے. پتر بھی محبت میں وہ بھی ناراض ہوئے، ابا جی ویکھو نا، شکر کرو ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی بچ گئے. نواں نویں ابا جی کی کرن ڈے، گھر پڑھ لو. نہیں، کپڑے بدلے، وضو کیتا، پھر گئے، پھر پھسل گئے، پھر گھر آئے. پھر سب نے کہا ابا جی شریعت بھی رخصت دے رہی ہے، شکر کرو. پھر دوسری باری ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی بھی بچ گئے. انہوں نے کہا نہیں. بابا جی نے پھر کپڑے بدلے، وضو کیتا. مولانا روم فرماتے ہیں جب تیسری بار نکلے نا تو پایا ایک بندہ اپنے ہاتھ میں نا روشنی لیے کھڑا تھا. اس نے بابا جی کا ہاتھ پکڑا اور مسجد تک لے آیا. جب بابا جی مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہ واپس، بابا جی نے کہا بھائی تو میرا محسن ہے، مجھے مسجد میں چھوڑنے آیا، چل ٹھیک ہے، تو نہیں نماز پڑھنی؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نماز کتنے پڑھنا، میں تو نماز پڑھا نہیں دیندا سکولوں کا. بابا جی پوچھا تو کون ہے؟ میں شیطان ہوں. انہوں نے کہا بھائی پھر منو کیوں مسیح تے چھڈن آ گیا؟ انہیں کہا جی تو پہلی باری ڈگے ہے نا بابا اللہ، رخصت تھی بھائی، تجھے آج رخصت تھی، بارش تھی، اندھیرا تھا، کیچڑ تھا، تجھے شریعت رخصت دے رہی تھی، لیکن اتنا شوق جماعت میں شریک ہونے کا تو پھر بھی آیا. جب تو گرا نا تیرے رب کی رحمت ایسی جوش میں آئی، تیرا سارا محلہ بخش دیا اللہ نے. پھر تو واپس گیا. بیٹوں نے بھی باتیں کی، جو بہویں تھیں انہوں نے بھی باتیں کی،
کہ ابا جی کی کرتے پہ رخصت ہے، اتنی دیوانگی جماعت میں شریک ہونے کی، تو پھر نہیں رکا، پھر تو آیا تو پھر گرا. تیرا گرنا تیرے رب کو اتنا پسند آیا، اس کی رحمت اتنی جوش میں آئی کہ یہ بندہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اللہ نے تیرا سارا پینڈ ہی معاف کر دیا. انہوں نے کہا تیسری باری تو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو یہ تیسری باری پھر گرے، روئے زمین پہ جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو معاف کر دے. ہاتھ پڑھو تو مزیدیں چڑھ گیا ہو اللہ. اسی لیے تو کہا گیا نا انہو لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے بیٹا، وہ کھلا دشمن ہے، کھول کے دشمنی کرے گا. اس لیے پتر آؤ دین کی طرف، انہوں راضی نہ کرو یار، آؤ دین کی طرف. حضرت 5 وقت کی نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو، خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اللہ کو یاد کرو. کیا فرمایا شیخ نے؟ جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے، اس کی زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیتے ہیں. اس کے لیے اللہ اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس لیے بیٹا کبھی کسی کا اچھا مکان یہ دے ٹھیک ہے نہیں، فضل اللہ کا اسی پہ ہے جسے نماز کی توفیق ہے، فضل اللہ کا اسی پہ ہے جس کو سجدے کی توفیق ہے. بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے اللہ جس سے سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس کو عذاب یہ دیا جاتا ہے، توفیق سجدہ چھین لی جاتی ہے. جسے سب سے زیادہ ناراض، بھائی ناراضگی کے بھی ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ناراضگی صرف یہاں تک ہوتی ہے کہ بندہ کھچا کھچا ملتا ہے، بعض دفعہ ناراضگی اس طرح ہوتی ہے بس السلام علیکم وعلیکم السلام، بعض دفعہ ناراضگی اس طرح ہوتی ہے گھر میں بھی بٹھا لیا جاتا ہے لیکن صرف چادر کا. لیکن آخری لیول کیا ہے ناراضگی کا؟ پھر بندہ کہتا ہے چل رہا ہے تو بعد میرے کار میں دیکھا جس سے اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں اس سے اس طرح ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس سے اپنے گھر آنے کی توفیق چھین دیتے ہیں. لیکن لوگوں کا مزاج کیا بنا بیٹھا ہے؟ اچھے اچھے مکان بنا کے، گاڑیاں خرید کے، جناب وہ اچھے اچھے موبائل لے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ حجی اللہ کا بڑا فضل. تجھے کس نے کہہ دیا یہ فضل ہے بھائی؟ یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو نمرود کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو قارون کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو شداد کے پاس بھی بڑا تھا، یہ تو حامان کے پاس بھی بڑا تھا. تجھے کس نے کہہ دیا یہ فضل ہے بھائی؟ یہ تو ان کے پاس بھی نہیں.